الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض فيهن 4 حرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. اللہ رب العالمین کی حمد و ستائش عظمت و بزرگی ذکر کرنے کے بعد انگنت و بے شمار صلاۃ و سلام ہوں، درود و سلام ہوں آقائے نامدار سید الانبیاء والرسول جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. حاضرین گرامی، یہ سال کا عربی سال کا ہجری سال کا پہلا مہینہ ہے. دنیا والوں نے میری معلومات کی حد تک 3 طریقوں پر سال کو جانچا ہے، پرکھا ہے اور اس کو جاری کیا ہے. ایک ہجری سن، ایک عیسوی سن اور ایک جو آتا ہے کہ ہندی سن
ہندی سن کا آغاز چیت کے مہینے سے ہوتا ہے جو راجہ بکرمی کی پیدائش سے متعلق، اور عیسوی سن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ سن ان کی پیدائش کا یادگار ہے۔ 2024 سال عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا ہوئے ہو، اور ہجری سن جسے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاری کیا اپنے دور خلافت میں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت مکی و مدنی زندگی کی یادگار قائم ہو جائے۔ بڑے عالی دماغ اور سیاستداں دور اندیش حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی تھی۔ ہجری سن آج 1445 اور پہلا مہینہ شروع ہے۔ 1445 سال ہو گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے مدینہ ہجرت فرما ہوئے۔ آپ کی پیدائش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کو وجہ نہیں ٹھہرایا، ایک ایسا بین کر کے ہجری سن کو قائم کیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی اور مدنی زندگی دونوں کا ملاپ ہو جائے، اختلاط ہو جائے، اور اسی وقت سے یہ سن جاری چلا آ رہا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض ذلک الدین القیم منہا اربعۃ حرم ذلک الدین القیم فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ سال کے 12 مہینے ہیں۔ ان عدۃ الشہور تعداد سال کی 12 مہینے ہیں، جس میں سے 4 حرمت والے ہیں، قابل احترام، اس میں جنگ و جدال نہیں، لڑائی جھگڑا نہیں، گالی گلوج نہیں، چوری ڈکیتی نہیں۔ اللہ نے فرمایا ذالک الدین القیم، یہی سیدھا دین ہے، فلا تظلموا فیہن انفسکم۔ اے لوگو، ان مہینوں میں تم اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو۔ یہ مہینے اتنے قابل قدر و قابل احترام ہیں کہ خصوصیت کے ساتھ اللہ نے فرمایا کہ ان مہینوں میں اپنے نفسوں پر ظلم نہ کرو گناہ کر کے۔ گناہ ہر مہینے میں منع ہے، روکا گیا ہے۔ کسی بھی آن، کسی بھی وقت، کسی بھی دن گناہ کو جائز نہیں کہا گیا، ہمیشہ حرام ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ لیکن ان 4 مہینوں کی عظمت کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرما دیا کہ منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 مہینے محترم ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، السنۃ 12 شہرا، سال کے 12 مہینے ہیں، سال کے 12 مہینے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آپ نے فرمایا کہ منہا اربعۃ حرم 3 متوالیات، جس میں سے 3 مہینے جو قابل قدر و قابل احترام ہیں وہ مسلسل پے در پے ہیں، ذوالقعدہ و ذوالحجہ والمحرم۔ ذوالقعدہ شوال کے بعد شروع ہوتا ہے، ذی الحجہ جس میں حج ہوتا ہے، اور محرم کا یہ مہینہ، 3 مہینے پے در پے ہیں۔ مجھے انہی ایام میں حج کرنے والے اپنے ملک سے، خصوصاً عرب سے کہ کونے کونے گوشے گوشے سے مکہ آتے تھے، جن کو آنے جانے میں اتنے اوقات لگتے تھے۔ امن و امان قائم رہے تاکہ حجاج، بھلے وہ کافر تھے،
وہ مشرک تھے، بھلے وہ غیر شرعی امور انجام دیتے تھے حج کے دوران بھی، لیکن حج کرتے تھے، حج تھا، قربانی کرتے تو اس کا خون خانہ کعبہ کی دیوار پر لگاتے اور سمجھتے کہ اب میری قربانی مقبول ہو گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ لن ینال اللہ لحومھا ولا دماؤھا ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو یہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا ہے، تمہارے دل کا تقوی پہنچتا ہے جو تم نے اللہ کی راہ میں قربان کیے۔ تو آپ نے فرمایا وہ رجب و مضر الذی بین جمادی و شعبان، اور رجب کا مہینہ چوتھا مہینہ جو شعبان اور جمادی الثانی کے بیچ میں آتا ہے، اس مہینے میں عام طور سے لوگ عمرہ کرنے نکلتے تھے، اور اس سلسلے میں بہت زیادہ گفتگو کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے جو فرمایا کہ فلا تظلموا فیہن انفسکم، اپنے نفسوں پر گناہ کر کے ظلم نہ کرو، اللہ کے ذکر سے، اللہ کی یاد سے منہ نہ موڑو، مزید گناہ کے کام کر کے اپنے اعمال کو سیاہ نہ کرو۔ یہ اللہ کا ارشاد ہے ہمارے اوپر، آپ سب کے اوپر، پوری دنیا انسانیت کے لیے اللہ کہہ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مقدس سے بنایا، سنوارا، روح پھونکی، جنت میں جگہ دی اور کہہ دیا کہ لا تقربا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنۃ وکلا منها رغدا حیث شئتما ولا تقربا هذه الشجرۃ فتکونا من الظالمین فأزلہما الشیطان عنہا فأخرجہما۔ میرے دوستو اور بھائیو، اے آدم اور حوا، تم اسی جنت میں رہو، کھاؤ پیو سکون سے، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا۔ شجر ممنوعہ قرار دیا جس درخت کو، شیطان کے بہکاوے میں آئے اور کھا لیا، اللہ کے حکم کی نافرمانی ہوئی، دھوکہ ہوا، غلطی ہوئی، اللہ اکبر، جنت کا لباس اتروا دیا فوراً اللہ نے، ننگا برہنہ کر دیا، اللہ کے حکم سے اعراض، جنت سے نکالا، جنت کے لباس کو اتروا دیا فوراً۔ فَتَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، میاں بیوی دونوں جنت کے پتوں سے اپنے سطر کو ڈھکنے لگے، ڈھک لیا۔ اور یہی نہیں، قرآن کریم کا مطالعہ کریں، آنکھیں کھل جائیں گی کہ گناہوں کے پاداش میں قومیں کتنی ہی عروج پر تھی، کتنے طاقت و قوت کے مالک تھے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور گناہوں کی بنیاد پر فَأَخَذْنَاهُمْ بِذَنبِهِمْ، اللہ کہتا ہم نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑا اور تہوبالا کر دیا، اور دوسری قوم کو لا کے وہاں بسا دیا۔ اللہ نے اہل عرب کو، اہل مکہ کو خطاب کیا کہ ایسی طاقت و قوت ہم نے انہیں دی تھی کہ اہل مکہ تمہیں وہ طاقت قوت نہیں حاصل ہے، پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر گھر بناتے تھے، اتنی طاقت و قوت اللہ نے دی تھی۔ یہاں آپ 4 کدال مارے زمین تو پسینہ چھوٹ جاتا ہے، اور ان کی قوت کی تعریف تو خود اللہ کر رہا ہے۔ تو کیا قد و قامت تھی، کیا طاقت و قوت تھی، لیکن جب اللہ کی نافرمانی کی، اپنی زندگی کو گناہوں میں ملوث کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صفحہ ہستی سے مٹا دیا، اور ہمارے اور آپ کے لیے تازیانِ عبرت بنا دیا، چاہے وہ قوم نوح، قوم سمود، قوم فرعون، جو بھی رہے۔ میرے دوستو اور بھائیو، آج یہ عشرہ محرم چل رہا ہے، یہ تو عبادت کا عشرہ ہے، والفجر وليال عشر کے تحت بعض مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ عشرہ محرم ہے، 1 تاریخ سے 10 محرم تک۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ قوم مسلم کا کیا حال ہے؟ سال بھر
نہ مسجدوں سے تعلق، نہ قرآن سے تعلق، نہ دینی باتوں سے تعلق، مگر جب یہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو بڑی تحریک پیدا ہو جاتی ہے جسم کے اندر، اور اس کو ایمان کا ایک حصہ سمجھتے ہیں۔ اہل بیت کی عزت افزائی کا وہ ذریعہ سمجھتے ہیں اور محبت کا ذریعہ ٹھہراتے ہیں۔ جن باتوں کو اللہ کے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناجائز اور حرام قرار دیا ہو، اسی کو اپنا کر کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں اور آل بیت سے ہمیں محبت ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، اسی کائنات میں انبیاء قتل کیے گئے، آرا سے چیر دیا گیا، 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ انبیاء کرام کی بات کر رہا ہوں، اور قتل کرنے والے انسان ہی تھے۔ اسی زمین پر، اسی روئے زمین پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ 70 صحابہ کرام شہدائے احد دفن ہیں، ان کو قتل کرنے والے کون تھے؟ انسان تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دے کر کے ریل اور ذکوان کے قبائل لے گئے اور ایک ویران پہاڑی کے درمیان پہنچ کر ان 70 صحابہ کرام کو قتل کر دیا، دھوکہ دیا، جس کا غم حضور کو اتنا ہوا 1 مہینہ تک آپ بددعا فرماتے رہے 5 نماز میں، جسے ہم قنوت نازلہ کہتے ہیں۔ جب اللہ کا حکم آیا کہ نبی آپ کے شان کے خلاف، آپ کو ہم نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے، آپ ایسا نہ کریں، تب آپ نے اپنی بددعا والی بات ختم کی۔ طائف میں جب مارے گئے، زخم سے چور کیے گئے، تب آپ نے بددعا نہیں کی تھی، تب دعا دی تھی رحمت کی۔ اور 70 صحابہ کرام دھوکے سے مار دیے گئے، کافروں نے مارا، تو آپ کی غیرت اسلامی، غیرت ایمانی نے آپ کو چوکا لگایا اور آپ نے بددعا کی۔ اور جب بات اللہ نے ختم کر دی تو ختم۔ مذہب اسلام کا ایک اصول ہے کہ صبر، ثبات، ثابت قدمی، استقلال، یہ 2 ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے لیے بہت بڑا مداواں ہے، ہمارے درد کا مداواں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اور یہی نہیں، اسی امت کے افراد نے ابو بکر کو چھوڑ کر رضی اللہ تعالیٰ عمر فاروق کو شہید کیا، عثمان غنی کو شہید کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا، اور نہ جانے کتنے صحابہ کرام شہید کیے گئے ہیں۔ حجاج بن ثقفی کے زمانے میں کوئی دن نہیں مقرر ہوا کسی کے لیے غم کا، سینہ کوبی کا، نہ ہو ماتم کا۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے قتل کیا، وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر حضرت حسن سوار، حضرت حسین سوار ہے۔ کبھی آپ ان کو پیار کرتے، کبھی آپ ان کو پیار کرتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نوازوں کو آپ پیار کرتے ہیں، آپ کو محبت ہے؟ آپ نے فرمایا انی احبہما، میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ فمن احبہما فقد احبنی، اور یہ بھی سن لو، جس نے ان دونوں سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ ومن ابغضہما فقد ابغضنی، جس نے ان دونوں کو غضبناک کیا، ناراض کیا، تو سمجھو اس نے مجھے ناراض کیا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ یہ دونوں ہمارے دنیا کے پھول ہیں، خوشبو ہیں۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ فرما رہے تھے، حضرت حسن حسین رضی اللہ عنہما سرخ جوڑے میں گھر سے نکل پڑے، معمولی بچے تھے، پیر پھسلتا تھا، دامن میں الجھتا تھا،
اور الجھتے اور گرتے پڑتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا تو منبر سے اتر پڑے. قدر افزائی دیکھیے نواسوں کی، اور آپ نے جا کر کے آغوش میں اٹھایا. آغوش میں اٹھانے کے بعد آپ نے ایک حق بات کہی، انما اموالکم و اولادکم فتنہ. لوگوں یہ مال یا اولاد یہ فتنہ آزمائش ہے. میں کہاں خطبہ دے رہا تھا اور کہاں ان دونوں بچوں کی وجہ سے ہمیں اترنا پڑا. ذات گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی محبت ان نواسوں کے ساتھ پیش کی، مگر بدقسمتی کہیے اس امت کے افراد کی، ان افراد کی جنہوں نے اپنے ہاتھ کو ان کے خون سے رگا. اللہ ان کو مواخذہ سے، اللہ انہیں مواخذہ سے نہیں بچائے گا. لیکن میرے دوستوں اور بھائیوں، یہ نوحہ ماتم تو بزدلی کا رونا ہے. نوحہ ماتم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت سے 4 چیزیں نہیں جائیں گی، لا یترکونہن، ان 4 چیزوں کو میری امت کے افراد نہیں چھوڑیں گے. آپ نے فرمایا کہ ایک تو اپنے حسب پر فخر، اور نسب پر طعن کہ وہ فلاں برادری فلاں برادری فلاں برادری، اور ستاروں کے ذریعہ پانی طلب کرنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کہا مطرنا بنوع کذا و کذا، ہم پر بارش ہوئی ہے فلاں ستارہ کے چال سے، اس طرح چلنے سے یہ بارش ہوئی ہے. اس نے اپنا ٹھکانہ دوزخ میں بنا لیا، وہ کافر ہو گیا، جہنمی ہو گیا. اور ایک شخص نے کہا مطرنا بفضل اللہ، ہم پر اللہ کے فضل سے بارش ہوئی. اللہ وہ موحد ہے، اللہ کے ہاں اس کو جنت میں ٹھکانہ ملے گا. تو آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ستاروں کی چال سے بارش طلب کرنا استسقاء کی نماز نہیں، بلکہ ستاروں کے ذریعہ. اور آپ نے فرمایا کہ وَالنِّيَاحَةُ نوحہ ماتم، آپ نے فرمایا کہ جو عورت نوحہ کرنے والی اس حالت میں مری، یا کوئی آدمی مرا جس نے توبہ نہیں کیا، تو قیامت کے دن اس کو تارکول کی قمیص اور جوڑا، اور ایسا جوڑا پہنایا جائے گا جس سے خارش پیدا ہو. ایک دانہ کھجلاہٹ کا نکل آئے تو دن بھر ہاتھ چلتا رہتا ہے، اور جس کو عذاب میں مبتلا کیا جائے گا خارش والے کپڑے، اس کا کیا حال ہوگا عذاب کا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوی الجاہلیہ لیس منا، فلیس منا، وہ ہمیں سے نہیں ہے. کہ من ضرب الخدود، جو مصیبت آنے پر گال پہ تھپڑ مارے، چہرے پہ تھپڑ مارے، وہ ہمیں سے نہیں ہے. اور گریبان پھاڑے، سر کے بال نوچے، اور وائے ویلا کرے، اور مصیبت پر صبر نہ کرتے ہوئے کہے کہ ہماری موت کیوں نہیں ہو جاتی، کیوں نہیں ہم مر گئے. دعا بدعوی الجاہلیہ، یہی ہے جاہلیت کی پکار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماؤ ہمیں سے نہیں ہے. میرے دوستوں اور بھائیوں، صحابہ کرام کے سامنے یہ دروس احادیث کے موجود تھے. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں عابد بیمار کا لقب ہے، یہ کربلا کے میدان میں جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، اور نہ لوگوں نے ان کو قتل کیا. عرصہ دراز کے بعد مدینہ تشریف لائے، اور جب واپس آئے تو اس کے بعد بہت زمانہ تک باحیات تھے. کبھی کوئی مجلس عزا
نہ ہو ماتم گریو زاری کا ماحول نہیں بنایا۔ آؤ صحابہ کرام، آؤ تابعین اعظام، آج ہی کے تو دن اہل بیت عاشورہ ہی کے دن تو شہید کیے گئے تھے پورے خاندان کے لوگ، 72 آدمی تھے، کبھی بھی زبان پر بھی نہیں لائے، کوئی ثابت نہیں کر سکتا۔ ہمیں تو وہیں سے لینا ہے دین کو، دین کے مسائل کو، جہاں سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین، اہل بیت رضوان اللہ علیہ اجمعین، عشرہ مبشرہ اور سمجھ لیجیے خلفائے راشدین جہاں سے لیے ہیں وہیں ہم کو پہنچنا چاہیے۔ اور اس کے باوجود لوگوں نے دین ایمان اس چیز کو بنایا جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی مذمت کی، اور اسی کو اپنے لیے ذریعہ نجات اور اہل بیت کی عزت و محبت کا سبب ٹھہرایا، جبکہ وہ ایسا نہیں ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا ہے حدیث کے حوالے سے کہ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب مبارک کو زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے، وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے پڑتا، جھپٹ کر لے لیتے اور جسم پر ملتے۔ آپ نے پوچھا ایسا کیا ہے؟ کہا آپ سے محبت ہے۔ کہا محبت یہ نہیں ہے، میری لائی ہوئی شریعت کے مطابق عمل کرو، پڑوسی کا خیال رکھو، یہ ہے ہم سے محبت کی دلیل۔ عمل کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہم اور آپ تعزیہ افتعبدون ما تنحتون، اس چیز کی تم عبادت کرتے ہو جس کو تم اپنے ہاتھوں سے بناتے ہو۔ اللہ کا کلام ہے، چاہے سونے کا دیوی دیوتا اور سونے کی تعزیہ اپنے ہاتھوں سے بنا کر رکھ دو، اس میں حسین کی روح نہیں آئے گی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ پاکیزہ روح جو شہادت سے سرفراز ہوئی ہے، وہ جنت کے اندر سبز پرندوں کے قالب میں گھوم رہے ہیں، وہ روح لوٹ کر دنیا میں ہر بعض کی کھپچیوں میں گڑھا میں پھینکا جائے گا، بدبودار جگہوں پر پھینکا جاتا ہے کربلا کے نام پر، فرضی کربلا کے نام پر۔ یہ توہین حسین رضی اللہ تعالیٰ، نواسۂ رسول کی توہین ہے، توقیر نہیں ہے۔ آپ ذرا اپنے دل کی گہرائیوں سے دماغ پر زور ڈال کر ذرا سوچئے، جس میں ہمارے اہل حدیث بھی جاتے ہیں تعزیہ دیکھنے کہ کون سی تعزیہ بڑے ہنر سے بنائی گئی ہے۔ شرم نہیں آتی، غیرت نہیں آتی۔ آپ تو شرک سے دور رہنے والے، اس کی آنچ نہیں نہ دھواں آپ کو لگنے پائے۔ اور جب 10ویں کے محرم کے ڈھول اور اس کے تاشے بجتے ہوئے نکلتے ہیں تو دائیں بائیں حاشیہ پر چلتے رہتے ہیں، کالے کپڑے پہننے لگتے ہیں کہ ہمارا شمار ان لوگوں میں ہو جائے، وہ لوگ ہم سے محبت کریں جو ان دنوں کو اس طرح سے مانتے ہیں، ثابت کرنے کے لیے اپنے آپ کو کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ من تشبہ بقوم فہو منہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم سے مشابہت اختیار کی تو سمجھ لو اسی میں سے ہے، کوئی مسلمانوں میں سے نہیں ہے۔ میرے دوست اور بھائیوں، یہ عشرہ گزر رہا ہے، 9ویں 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنے کا دن ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے، مکہ میں بھی سب لوگ روزہ رکھتے تھے، کفار بھی روزہ رکھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے عاشورہ کا۔ جب آپ مدینہ تشریف لائے تو وہاں کے یہودیوں کو دیکھا وہ روزہ رکھ رہے ہیں۔ آپ نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، ان کا روزہ کس لیے؟ کہا آج ہی کے دن موسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کے ساتھ بچ نکلے تھے فرعون کے پنجہ ظلم سے، تو اس خوشی میں آج یہ روزہ رکھے۔ آپ نے کہا نحن احق بموسیٰ، ہم تو موسیٰ سے زیادہ محبت کرنے کے حقدار ہیں، ہم اس روزے کو نہیں چھوڑیں گے، لیکن مخالفت یہود میں ہم ایک روزہ اور رکھیں گے۔ آپ نے فرمایا اگر میں آئندہ سال انشاءاللہ زندہ رہا تو 9ویں اور 10ویں کو رکھوں گا۔ وہ سنت چلی آ رہی، کیونکہ آپ نے محبوبیت کا اعلان کر دیا ہے کہ آئندہ میں رکھوں گا۔ آپ یہ بھی سمجھ لیں کہ روزہ جیسی عبادت میں آپ نے اہل یہود کی مخالفت کا اعلان کیا ہے، مشرکین کی مخالفت کا جو ہے آپ نے اعلان کیا ہے، مگر ہم ہیں کہ ہم یہود و نصارہ سے تعلق ہمارا ذہنی ہے، دماغی ہے، ہم نے اسی کو اچھا سمجھا ہے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ قص الشوارب خالف الیہود والمشرکین قص الشوارب وعفو اللہ، مونچھیں کترو اور داڑھی بڑھاؤ۔ ہم نے کہا نہیں داڑھی کٹاؤ نہیں، چھلاؤ، صاف کرو اور مونچھیں بڑھاؤ۔ کتنے سال سے کہہ رہا ہوں، لیکن مونچھیں تر نہیں ہوتی ہیں، چونکہ مونچھ والے ہیں۔ مونچھیں تر ہو گئی تو پھر بات کیا رہے گی، اور داڑھی رونما نہیں ہونے دیتے۔ آپ سوچئے کہ میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا محبت ہماری ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ 9ویں 10ویں کا روزہ مسنون روزہ، محبوب ترین روزہ، یکفر السنۃ الماضیہ، سال بھر کے گزرے ہوئے چھوٹے گناہوں کو، صغائر گناہوں کو اس کے ذریعہ معاف کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ مٹا دیتا ہے۔ کتنے فوائد ہیں۔ آج اس امت کو اگر کوئی ٹھیک کرنے لگے کہ تم مسلمان ہو جاؤ، یہودی نہ بنو، تو عمر نوح چاہیے۔ نوح علیہ السلام کو 950 سال لگے تھے سمجھانے، نہیں سمجھ میں آیا، قوم غرقاب کر دی گئی۔ اس قوم کو اگر کوئی چاہے تو بدل نہیں سکتا اس کے مزاج کو، اس لیے کہ اپنی طبیعت کا، اپنی خواہشات کا یہ پیروکار ہے، بندہ ہے۔ علامہ اقبال نے تو اسی لیے کہا تھا وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ میرے دوست بھائیوں، ہر ایک کوشش سے آپ کو ہدایت و نصیحت کی بات مل رہی ہے، قرآن سے، احادیث سے، تاریخ صحابہ سے، تاریخ انبیاء سے، تاریخ اقوام سے، اور آپ کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی بات دلائل کی روشنی میں پیش کی جاتی ہے۔ مگر پھر بھی جو ہماری نیتوں میں کھوٹ و کمی ہے، اور بدنیتی کی جو چنگاری ہمارے دلوں میں پل رہی ہے، ہم اسی کو عین وقت سامنے لاتے ہیں۔ عاشورہ محرم کی 10ویں تاریخ تو روزہ اور عبادت کا دن ہے۔ 9ویں تاریخ 10ویں تاریخ اللہ تعالیٰ جنہیں توفیق دے وہ اس بات کو ضرور انجام دیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی محبوبیت کا اعلان کیا ہے۔ ہم اور آپ اس کو اپنانے کی کوشش کریں۔ برادران اسلام، اللہ تعالیٰ کا پیام اور پیغام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا خالف الیہود، یہود کی مخالفت کرو، وصوم التاسع والعاشر۔ حدیث کے الفاظ کہ یہود کی مخالفت کرو روزہ رکھنے میں، چھوڑو نہیں 10ویں تاریخ۔ یہاں مخالفت میں چھوڑ بھاگے نہیں، ایک اور ملا لیجیے۔ چنانچہ امت کے افراد 9ویں 10ویں کو، اور اگر کسی کا 10ویں کے علاوہ 9ویں چھوٹ جائے تو 10ویں 11ویں کو رکھ لے۔ اگرچہ روایت بہت زیادہ صحیح درجے تک نہیں ہے، لیکن سوم قبل ہو یا سوم بعد ہو، یمن کے الفاظ آتے ہیں۔ میرے دوست اور بھائیوں، ہمیشہ دین اسلام نے آپ کو صبر کی، استقلال کی، عبادات کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اس کے لیے وائے ویلا اور نوح و ماتم، گریا و زاری، چیخ و پکار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں قبول فرمایا ہے۔ کتنی بار میں آپ سے عرض کر چکا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا، آپ رونے لگے۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف نے ٹوکا، عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول آنتا یا رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی رو رہے ہیں؟ آپ تو سب کو رونے سے منع کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ میرے دل کی رقت ہے، میرے دل کا کہ یہ نرمی ہے، اور میں زبان سے وہی بات کہوں گا جس پر اللہ راضی ہو۔ آنکھوں سے آنسو گر رہے ہیں، دل غمگین ہے، لیکن زبان سے وہ بات کہوں گا جس سے اللہ راضی ہو۔ یہ سارے اسباق و دروس ہم اور آپ بارہا سن چکے ہیں۔
اور یہ محرم الحرام کا مہینہ جہاں نیکیوں کا مہینہ ہے تو اس کو ہم گناہ میں نہ بدلیں، گناہ میں نہ بدلیں ان ایام کو، اور اپنے سر پہ گناہ کا بوجھ ڈالیں۔ یہ تو ہمیں ایسی بات کی طرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت بہت ہے، حق بجانب ہوئی، تو آپ حق بجانب عمل کریں، غیر اور ناحق و باطل بات پر آپ کیوں جاتے ہیں، کیوں نچھاور ہوتے ہیں؟ اس لیے میرے دوستوں اور بھائیوں، ہم اور آپ قرآن و سنت کے روشنی میں وہ ایام جو اللہ کی طرف سے ہیں، جن میں بھلائی پوشیدہ ہے، اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم اور وہ اعمال جن میں گناہ اور برائیاں ہیں، اللہ ان اعمال و برائیوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین، تقبل یا رب العالمین۔